السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میری شادی میں کچھ پریشانی تھی، میری بھابھی نے ایک تسبیح بتائی 1.25 مرتبہ پڑھنے کی، نیاز کر لو پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے لاعلمی میں ایسا ہی کیا، مجھے اس نیاز کو پورا کرنا ہوگا کیا؟ الحمدللہ میری شادی کو ہوئے 8 سال ہو گئے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اولاً یہ واضح ہونا چاہیے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6693 اور صحیح مسلم 1639، ابو داؤد 3263 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصہ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اس کو اللہ کی اطاعت کر لینی چاہیے، اور جو اللہ کی معصیت اور گناہ کی نظر مانے تو ہرگز گناہ نہ کرے، ہرگز گناہ نہ کرے۔ تو نظر اطاعت کو پورا کرنا ضروری۔ اطاعت کی اگر کسی نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری۔ تو اگر یہ تسبیح جو بتائی گئی ہے وہ تسبیح صحیح ہے تو پھر اس کو پورا کرنا آپ پر ضروری ہے، کیونکہ آپ نے نظر مانی ہے۔ اس نظر کو پورا کرنا آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو پوری کریں۔ اور افسوس یہ ہے کہ 8 سال ہو گئے اور اب آپ کو اس کا خیال آیا ہے، نہیں، اس نظر کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش انسان کو کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ واضح رہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور سے یہ نظر ماننے کا رواج مشروط طریقے پر جو رائج ہے، یہ غلط ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو یہ کریں گے، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اتنی رکعتیں پڑھیں گی، اتنا صدقہ کریں گی، اتنے روزے رکھیں گی۔ یہ جو ہے ہمارے ہاں جو رائج ہے آج کل عام طور سے نظر اسی طرح سے مانی جاتی ہے، یہ غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بخاری حدیث نمبر 6692 اور مسلم 1639 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخر۔ اس طرح کی مشروط نظریں کسی چیز کو نہ آگے کرتی ہیں نہ پیچھے کرتی ہیں۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ، اور اس طرح کے مشروط شرطوں سے صرف بخیل کا مال جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے، یہ دوسری جو ہے روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 6693 اور اسی طریقے سے مسلم 1639 جو ہے کہ انہ لا يرد شيئا، اس سے کوئی چیز دور نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال مشروط نظر نہیں ماننی چاہیے، لیکن اگر کسی نے مان لیا ہے اور یہ اطاعت کی نظر ہے، نیک کام کرنے کی نظر مانی ہے، وہ عمل ثابت ہے، تو بہرحال اس کو کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یہ واضح رہیے۔ تو اگر آپ نے ایک تسبیح جو بتائی انہوں، اگر وہ تسبیح صحیح ہے تو اس کو 1.25 مرتبہ پڑھنے کی آپ نے نظر مانی ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ کو پڑھنا ہوگا اس کو۔
نظر ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں گے یا پورا نہیں کر سکیں گے، اس کو پورا کر سکیں گے یا اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، جو ہے اس لیے پہلے سوچنا چاہیے انسان کو، جو ہے یہ پہلے سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال ایسی صورت میں آپ کو نظر پوری کرنی چاہیے، پورا کرنا ہے آپ کو پورا کیجیے۔ اور اگر انسان نظر ماننے کے بعد اس کو پورا نہ کر سکے، اس کی استطاعت میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ اس کو دینا ہوگا۔ تو کفارت یمین، وہ کفارت ہو کہ اللہ بھی فرمایا لا نظر فی معصیت وہ کفارت یمین، معصیت کی نظر پوری کرنی جائز نہیں ہے، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ جو ہے قسم کا کفارہ ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3267، ترمذی 1562، ابن ماجہ 2125 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کفارہ اس کو دینا ہو تو جو ہے اگر پورا نہیں کر سکتے یا وہ جائز نظر نہیں ہے، جو ہے معصیت کی نظر، گناہ کی نظر مانی ہے، تو شریعت کے خلاف نظر مانی ہے، تو اس پر کفارہ دینا ہوگا، اور وہ قسم کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اس کی طاقت نہیں، ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے، تو 3 دن روزہ، تو 3 دن جو ہے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔